السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ الاولین والآخرین قیوم السماوات والأرضین وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وأمينه على وحيه أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ پیج پہ جلوہ افروز علماء کرام، بزرگان ملت اسلامیہ، پرجوش نوجوانوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، مدرسہ محمدیہ سلفیہ للبنات ہلگندہ کی طالبات اور یہاں کے معلمات، معلمین اور ذمہ داران حضرات، عنوان ہے فتنوں کے دور میں مومن کا کردار۔ ہم اور آپ ایک ایسے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں جو سراپا فتنوں کا دور ہے۔ عربی زبان میں لفظ فتنہ کئی معانی کے درمیان مشترک ہے، کئی معانی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ فتنے کا ایک مطلب کفر و شرک بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، زمین سے شرک و کفر کا نشان مٹ جائے۔ فتنے کا ایک مطلب ہے تعذیب اور تحریق، کسی کو جلا دینا، کسی کو عذاب دینا۔ اللہ فرماتے ہیں ذوقوا فتنتکم یعنی ذوقوا عذابکم۔ ایسے ہی فتنے کا ایک مطلب امتحان ہے، آزمائش ہے، ابتلا ہے، اور سب سے زیادہ فتنے کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو یہی معنی مراد ہوتا ہے، امتحان، آزمائش، ابتلا۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں خیر اور شر، برائی اور بھلائی دونوں سے تمہارا امتحان لینے والے ہیں، دونوں سے تمہارا امتحان لینے والے ہیں۔ کبھی اللہ اچھائی کے ذریعہ امتحان لیتا ہے، کشادگی کے ذریعہ امتحان لیتا ہے، بھلائی کے ذریعہ امتحان لیتا ہے، اور کبھی اللہ تنگی کے ذریعہ اور بیماری کے ذریعہ، پریشانی کے ذریعہ، مصیبت کے ذریعہ بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہی کیوں بندوں کو؟ اللہ تعالیٰ فتنے میں کیوں مبتلا کرتا ہے بندوں کو؟ دیکھیے دوستو، اللہ تعالیٰ آزمائش میں گرفتار کرتا ہے، اس کے بہت سارے مقاصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون مومن ہے صحیح معنوں میں، کون کافر ہے، کون کھڑا ہے، کون کھوٹا ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون مومن ہے، کون منافق ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے تاکہ سچائی نکھر کر سامنے آ جائے۔ جو لوگ سینوں میں کفر و نفاق چھپا کے رکھتے ہیں وہ دنیا کے سامنے اجاگر ہو جائیں۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا ہم ایمان لے آئے ہم ان کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ان کا امتحان لیا جائے گا، ان کی آزمائش کی جائے گی۔ فتنے کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہوتا ہے دوستو، کون اللہ کے دین پر، کون مصیبتوں پر صابر ہوتا ہے، ثابت قدم ہوتا ہے،
جم جاتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے, جس کے دین میں جتنی صلابت ہوتی ہے, جتنی استقامت جن کے اندر ہوتی ہے, اور جتنی ایمان میں پائیداری اور پختگی ہوتی ہے, ان کا امتحان زیادہ ہوتا ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ امتحان میں جنہیں گرفتار کیا گیا, سب سے زیادہ جن کا امتحان لیا گیا, وہ انبیاء کی جماعت ہے. انبیاء سے زیادہ ایمان کسی کا مضبوط نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے نبیوں کا سب سے زیادہ امتحان لیا. انبیاء کے بعد جن کا ایمان مضبوط, ان کا امتحان زیادہ ہوگا, پھر ان کے نیچے جن کا ایمان, ان کا امتحان زیادہ ہوگا. ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. امتحان کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے, اس بہانے اللہ مومنوں کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے, مومنوں کو گناہوں سے دھلنا چاہتا ہے, ہمارے آپ کے گناہوں کی صفائی کرنا چاہتا ہے اللہ, ہمیں پاک کرنا چاہتا ہے اللہ. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, ما یصیب المؤمن من وصب ولا نصب ولا ہم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطايا. جب کسی مومن کو کوئی پریشانی اور تھکاوٹ لاحق ہوتی ہے, کوئی رنج و غم لاحق ہوتا ہے, کوئی پریشانی مصیبت لاحق ہوتی ہے, اللہ اس کے ذریعہ اس کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیتے ہیں, اللہ اس کے گناہوں کی دھلائی صفائی کر دیتے ہیں. ایک بنیادی مقصد اللہ جو امتحان لیتا ہے, کبھی بیماری کے ذریعہ لیتا ہے, کبھی جانوں کو تلف کر کے, کبھی موت دے کر کے, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اٹھا کر کے, کبھی تمہارے غلہ وہ اناج کو, تمہاری کھیتیوں کو برباد کر کے, تمہارے پھلوں کو تلف کر کے اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے. کون مصیبت کی گھڑی میں صابر ہے, اللہ کا شکر گزار ہے, کون شکریہ نہیں ادا کرتا, کون صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے. اللہ اس چیز کا امتحان لینا چاہتا ہے. امتحان اللہ لیتا ہے. ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے, ہم لوگ جو مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں, کبھی اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے, ہم جو گناہ کرتے ہیں اس کے ذریعہ اللہ ہمیں پکڑ لیتا ہے, اللہ ہمیں امتحان میں گرفتار کر دیتا ہے, اللہ ہماری آزمائش کر لیتا ہے. فرمایا کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ. ایک روزی آنے والی تھی مگر بندے نے کوئی گناہ کر لیا, آنے والی روزی اوپر سے چلی گئی. روزی آ رہی تھی, سبب ہم بنے, ہم نے گناہ کیا, روزی چلی گئی. اللہ اکبر. معلوم یہ ہوا, ایک جو اللہ امتحان لیتے ہیں وہ ہمارے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ ہمیں فتنوں میں, امتحان میں, ابتلاء میں, آزمائش میں مولا ہمیں گرفتار کر دیتا ہے. دوستو یہ فتنوں کا زمانہ ہے, فتنوں کی آندھیاں بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہیں, ہر طرف فواحش و منکرات کا غلبہ ہے. ایسے میں ایمان بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی, جیسے جیسے زمانہ قیامت سے قریب ہوگا, فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح امڈ کے آئیں گے. کہیں آپ نے فتنوں کو دھوئے کے ٹکڑوں سے تشبیہ دیا, کہیں آپ نے فتنوں کو سائبانوں اور چھتریوں سے تشبیہ دیا, کہیں آپ نے فتنوں کو تیز چلنے والی آندھی کے جھونکوں سے تشبیہ دیا, کبھی آپ نے فتنوں کو سمندر کی طرح, سمندر کی موجوں کے جس طرح موجیں ٹھاٹھے مارتی ہیں اس سے آپ نے تشبیہ دیا. ایک حدیث بخاری کی پڑھتا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کتاب الفتن کی حدیث ہے, بادروا بالاعمال
فتنہ، او لوگوں اچھے اچھے عمل کر لو قبل اس کے کہ ایسے فتنے آ جائے تمہیں عمل کا موقع نہ ملے۔ ابھی تمہارے پاس وقت ہے، حالات معمول پہ ہے، ایسا نہ ہو ایمرجنسی آ جائے، ایسا نہ ہو حالات سنگین ہو جائے، تمہیں سنبھلنے کا موقع نہ ملے۔ بادروا بالاعمال فتنہ کقطع اللیل المظلم، وہ فتنے اتنے ڈینجر اور خطرناک ہوں گے، نبی فرماتے ہیں تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، تمہیں کچھ دکھائی نہیں دے گا، سجائی نہیں دے گا۔ جب رات کی تاریکی اپنا دامن پسار دیتی ہے، جا کے دیہاتوں میں دیکھ لو جہاں پہ لائٹنگ کا بندوبست نہیں ہوتا، اندھیرا گھپ ہوتا ہے، ہاتھ بھی انسان کو دکھائی نہیں دیتا، ایسے فتنے جب امڈ کے آنے لگیں گے تمہیں کچھ دکھائی نہیں دے گا، خیر کہاں ہے، بھلائی کہاں ہے، برائی کہاں ہے، کچھ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وہ لوگوں نیکیوں سے دامن بھر لو، اپنے نام اعمال کو بھر لو، آگے نکل جاؤ، فتنوں کو پیچھے چھوڑ دو۔ وہ فتنے اتنے ڈینجر ہوں گے، یصبح الرجل فیہا مومنا، آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو پھوٹی کوڑی کے بدلے بیچ دے گا۔ امام بخاری اس حدیث کو صحیح بخاری کے کتاب الفتن میں ایسے لائے ہیں، ایمان کی دین کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، اور وہ دور شروع ہو چکا ہے، آغاز ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ ایسے ہیں چند ٹکوں کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، کتنی ایسی ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ایمان کا سودا کر لیتی ہیں، کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو مرتد ہو جاتی ہیں، عاشقوں کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے۔ دین تو گیا، ایمان گیا، جنت گئی، اور جہنم کا وہ سودا کر لیتی۔ کیوں؟ جہالت کے نتیجے میں، لا علمی کے نتیجے میں۔ یہ بچیاں جو پڑھ رہی ہیں، کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، یہ مدرسہ محمدیہ سلفیہ ہلگنگا کی بچیوں کی میں تقریریں سن رہا تھا، ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہم ساؤتھ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایسی جگہ ہیں جہاں کی مادری زبان اردو نہیں ہے، مگر اس قدر فلوئنٹ اور فراٹے کے ساتھ یہ بچیاں اردو زبان میں تقریریں کر رہی تھی، قسم اللہ کی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اور جب 150 حدیثیں، 150 حدیثوں کو سینے میں بند کر لینا، ہم جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے کلیۃ الحدیث میں ہمارا تخصص ہے، جہاں حدیث کی تعلیم سب سے زیادہ دی جاتی ہے، ایک سمسٹر میں ہم 150 یاد کرتے تھے۔ کتنا؟ ایک سمسٹر میں ہمارا کورس جو ہوتا تھا وہ 150 حدیثوں کا ہوتا تھا، پورے سال میں ہم 300 یاد کرتے تھے، مگر ہم بڑے تھے، ہم پڑھ کے گئے تھے، فضیلت کر کے گئے تھے، اور یہاں وہ چھوٹی چھوٹی ننھی ننھی معصوم بچیاں، اللہ اکبر، 150 حدیثیں، وہ بھی حوالے کے ساتھ، تخریج کے ساتھ۔ آپ عربی سے اردو پوچھو اور اردو پڑھو تو عربی بھی فراٹے کے ساتھ۔ فخر کرو تم اپنے اس شہر پہ، فخر کرو تم اپنی ان بیٹیوں پہ، فخر کرو تم اپنے اس ادارے پہ اور اس کی معلمات پہ اور اس کے ذمہ داروں پہ۔ یہ مناظر جلدی دیکھنے کو نہیں ملتے، ہم تو بارہا ایسے تعلیمی مظاہرے میں شریک ہوتے رہتے ہیں، ہم پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، 20 سال تک میں نے حدیثوں کا درس دیا ہے، بخاری مسلم کا، مگر دوستو جتنا متاثر میں آج آپ کے اس اجلاس سے ہوا، یہ بیٹیاں پڑھیں گی، حدیث کا علم ان کے سینے میں ہوگا، کتاب اللہ کا علم ان کے سینے میں ہوگا، قسم اللہ کی فتنوں کی آندھیاں چلتی ہیں تو چلتی رہے، مصائب و آلام کی بارش ہوتی ہے تو ہوتی رہے، گردش لیل و نہار اپنا رنگ دکھاتا رہے تو دکھاتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ قوم کی بیٹیاں فتنوں کی آندھیوں میں ایسے ہی کھڑی رہیں گی، کوئی ان کے دین ایمان عقیدے کا سودا نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ جو عقیدہ اور جو علم یہاں سے سیکھ کے جا رہے، یہی تو فتنے سے بچانے والا ہے، ورنہ
میرے بھائیوں زمانے اتنے خطرناک آنے والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی جب زمانہ قیامت سے قریب آئے گا یاتی الناس زمان وہ لوگوں ان قریب ایسا زمانہ آئے گا الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمرہ دین پہ جمنا ایمان پہ جمنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھوں میں آگ کا انگارہ پکڑنا. آسان نہیں ہوگا. جب قیامت قریب ہوگی اور اب بھی آپ کو شبہ ہے قیامت کے قریب ہونے میں اتنی برائیاں اتنے فتنے اتنی جنگیں اتنی لڑائیاں اتنا کشت و خون قتل و غارت گری شراب نوشی زناکاری عیاری مکاری گانے بجانے کے آلات موسیقی کا ظہور یہ ساری برائیاں تو بتا رہی ہیں قیامت قریب ہے. اور قیامت جب قریب ہوگی ایمان کو بچانا ارے شکر مناؤ ابھی کم سے کم شہر میں رہ کے ایمان بچ رہا ہے. ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا تمہارا یہ گھر کام نہ آئے گا شہر کام نہ آئے گا قریہ اور بستی میں رہ کے ایمان نہیں بچے گا. ایمان کو بچانے کی فکر جس کو ہوگی جنگلوں میں جانا پڑے گا پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا کے رہنا پڑے گا تب ایمان بچے گا. صحیح بخاری کتاب الفتن کی حدیث ہے مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے یوشک ان یکون خیر ما للمسلم غنم قریب ہے کہ مسلمان کا سب سے قیمتی مال بکری ہو جائے. مرسڈیز گاڑیاں لوگ نہیں خریدیں گے بی ایم ڈبلو کو نہیں پوچھیں گے سب سے زیادہ خریداری جو ہوگی بکری کی ہوگی. بکری بہت سہل اور نرم جانور ہے جہاں لے کے جاؤ گے چلی جائے پہاڑ پہ جاؤ گے وہاں بھی چلی جائے گی. لوگ بکریوں کے خریداری پہ ٹوٹ پڑیں گے بکریاں خریدیں گے پہاڑ کی چوٹیوں پہ جائیں گے جنگلات میں جائیں گے. یفر بدینہ من الفتن آدمی اپنا ایمان بچانے کے لیے فتنوں سے بھاگ کھڑا ہوگا تب ایمان بچے گا. ابھی تو چھوٹی نشانیاں تقریباً ساری ظاہر ہو چکی ہیں اب بڑی نشانیوں کا آغاز ہوا چاہتا ہے. دنیا میں جو ظلم و زیادتی ہے جو کشت و خون ہے جو لڑائیاں ہیں جو جنگیں ہیں یہ بتا رہی ہیں ان قریب امام مہدی دنیا میں تشریف لانے والے ہیں. اور میرے بھائیوں میری بہنوں امام مہدی جب دنیا میں آئیں گے وہاں سے بڑی نشانیوں کا آغاز ہو جائے گا. سب سے پہلی بڑی نشانی اس روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ جو رونما ہونے والا ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا جب سے دنیا بنی ہے جب سے آدم کو پیدا کیا گیا ہے قیامت تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوگا. اور دجال جب آئے گا ہمارے ایمان کا سودا کرے گا. دجال آئے گا کیا کرے گا سب سے پہلے صلاح و تقوی کا دعویٰ کرے گا ولی ہونے کا دعویٰ کرے گا پھر نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اور اس کے بعد کہے گا میں اللہ ہوں. جنت جہنم لے کے پھرے گا پانی کی نہر لے کے پھرے گا ساری زمین کا چکر لگا لے گا. نبی فرماتے ہیں یخرج الدجال ان قریب دجال نکلے گا ہر بستی ہر شہر کو پیروں سے رعود ڈالے گا سوائے مکہ مدینہ کے. آپ نے فرمایا مکہ مدینے کے راستوں پہ اللہ نے فرشتوں کو تعینات کر رکھا ہے جب وہ گھسنے کی کوشش کرے گا اس کو فرشتے مار کر بھگائیں گے. ایک روایت میں آتا ہے یاتی الدجال فینزل فی سبخۃ من الارض بالمدینہ مدینے کے اندر دجال کی انٹری نہیں ہوگی. دجال ایمان کا سودا کرے گا ایک آنکھ کا کانا ہوگا بعض روایتوں میں دونوں آنکھیں خراب ہوں گی مگر ایک آنکھ بائیں آنکھ زیادہ خراب ہوگی اور ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا مگر جو مومن ہوگا وہی پڑھ سکے گا. پی ایچ ڈی ہولڈر پی ایچ ڈی کی ڈگری کو لے کے آیا ہے اگر سینے میں ایمان نہیں ہے نہیں پڑھ سکتا ہے. اور ایک بات بتاؤں سب سے پیچھے دجال کے سب سے زیادہ بھاگنے والے کون ہوں گے دیہاتی ہوں گے
असबहान के 70,000 यहूदी उसके लश्कर में होंगे और सबसे ज्यादा उसके पैरोकार आराबी, देहाती और औरतें होंगी। औरतों में जिहालत ज्यादा होती है। जब बेटियां पढ़ेंगी उन्हें पता चलेगा दज्जाल है क्या, हमारे ईमान का सौदा करेगा तो हमें अपना ईमान बचाना कैसे है, फितनों के दौर में हमें साबित कदम कैसे रहना है। सुनो एक हदीस पढ़ता हूं। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दज्जाल मदीने में घुसने की कोशिश करेगा, फरिश्ते मार कर भगाएंगे, मदीने से करीब एक बलुही जमीन में पड़ाव डाल देगा, बालू वाली सरजमीन पे दज्जाल ठहर जाएगा। एक मोमिन अपने घर को आएगा, अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को रस्सी में बांध देगा, मगर ये औरतें रस्सियां तोड़ा तोड़ा के दज्जाल के पास भाग के चली जाएंगी। एक तो जहालत की वजह से, इल्म की कमी की वजह से, ईमान की कमजोरी की वजह से, और एक सबसे बड़ी वजह दज्जाल के पीछे जो औरतें भागेंगी, क्योंकि औरतें चमक दमक पे ज्यादा मरती हैं। दज्जाल जन्नत लेके आएगा और जो उसकी जन्नत है वो जहन्नम है, जो जहन्नम है वो जन्नत है, मगर औरतें गहराई में नहीं जाती है, चमक दमक पे जल्दी मर जाती है। वो तो सोने का पहाड़ लेके फिरेगा। औरतें सोचेंगी सस्ते में जन्नत मिल रही है तो काहे ना ले ले। इतना सारा फैसिलिटी लेकर के जो आएगा, पानी की नहर लेकर के आएगा, औरतें अपने दीन ईमान अकीदे का सौदा कर लेंगी। मगर जिनके पास ईमान होगा, मजबूत ईमान पहाड़ की तरह, दीन का इल्म होगा, उसका दज्जाल कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तर्जुफुल मदीनतु सलासा जफात, मदीने में 3 झटके लगेंगे, 3 बार ज़लज़ला आएगा हल्का। जितने काफिर और मुनाफिक होंगे सबको मदीना निकाल के बाहर फेंक देगा। मदीने में कौन बचेंगे? सिर्फ मजबूत ईमान वाले मदीने में रह जाएंगे। एक आदमी मोमिनों में से मदीने से निकल के जाएगा, जहां दज्जाल पड़ाव डालेगा, वहां जाके दज्जाल की आंखों में आंखें डाल करके कहेगा, अशहदु अन्नका दज्जाल, मैं गवाही देता हूं तू ही दज्जाल है। अच्छा, तेरे अंदर इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत कि तू मुझे दज्जाल बोलता है? अरे मैं तो अल्लाह हूं भाई, मेरे पास जन्नत है, जहन्नम है, सब कुछ है, तो मैं दज्जाल कैसा हुआ? वो कहेगा ना ना ना, तो तू ही दज्जाल है, मैं तुझे अल्लाह नहीं मान सकता, इसलिए कि तेरे अंदर वो सारी निशानियां पाई जा रही है जो मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी। दज्जाल अपने मानने वालों से कहेगा, ओ लोगों, अगर मैं इसको आरे से 2 हिस्से में चीर दूं और उसके बाद दोनों को जोड़ के इसे जिंदा कर दूं, हल तशक्कून फिया, मेरे बारे में अब भी तुम शुबहा करोगे मैं अल्लाह नहीं हूं? जो उसके मानने वाले होंगे, पैरोकार होंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं भाई, अब इसमें क्या शुबहे की गुंजाइश? जब आप एक आदमी को 2 हिस्से में चीर करके और फिर उसको जिंदा कर दोगे, तो जिंदा करना तो अल्लाह की शान है, फिर तो तुम ही अल्लाह हो भाई, मान लेंगे। दज्जाल एक आरा लगाएगा और उसको 2 हिस्से में चीर देगा और उसके बाद जोड़कर जिंदा कर देगा। मगर सुनो बुखारी की हदीस क्या कहती है, वो आदमी वो मोमिन, पक्का मोमिन होगा, जिंदा होने के बाद कहेगा, मा कुन्तु अशद्द बसीरतन फीका मिन्निल यौम, ओ दज्जाल, पहले भी मुझे मालूम था तू ही दज्जाल है, पहले भी मुझे पता था तू ही दज्जाल है, मगर अब तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं तू ही दज्जाल है, इसलिए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता के गए हैं, दज्जाल लोगों को मारने के बाद जिंदा भी कर देगा। अब तो शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं, तू ही दज्जाल है। दोबारा उसको मारने की कोशिश करेगा मगर मार नहीं पाएगा, दोबारा उसको मार नहीं पाएगा। इसलिए मेरी बहनों, कौम की बेटियों, दीन का इल्म हासिल कर रही हो, लालचे मुबारकबाद हो, फितने की आंधियां तेजी से चल रही है, लड़कियां मुर्तद हो रही है, गैरों के साथ फरार हो रही है, दीन ईमान अकीदे का सौदा कर रही है, और ऐसे ही मुख्तलिफ
बुराइयों में, फैशन में और मुख्तलिफ किस्म की फहाशियों में आज लड़कियां गिरफ्तार होती चली जा रही हैं। दीन का इल्म होगा तो ईमान और अकीदे को तुम बचा सकोगे। आप देख लीजिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई फरमाई थी, इन्ना मिन अशरातिस्साअति युशरबल खम्रु व यज़हर ज़िना। क़यामत जैसे जैसे करीब होगी, ज़िनाकारी का ज़ुहूर होगा, शराब नोशियाम हो जाएगी। और एक रिवायत में आपने फरमाया कि लोग शराब पिएंगे, नाम बदल लेंगे, टाइटल बदल लेंगे, लेकिन शराब तो शराब है। हमारे नौजवान बच्चे भी सुन ले, नशाखोरी की लानत में जो गिरफ्तार हैं, कोई भी नशीली चीज हमारी शरीयत ने फार्मूला बता दिया, कुल्लु मुस्करिन खम्र, हर वो चीज जो नशा लाए, चाहे वो सूखी हो, गीली हो, चाहे वो लिक्विड हो, चरस हो, भंग हो, अफीम हो, शराब हो, सारी चीजें जो नशा लाए वो हराम है। लोग शराब पिएंगे। अब शराब का नाम तुम ब्रांडी रख दो, ब्राउन शुगर रख दो, तुम उसका नाम व्हिस्की रख दो, तुम उसका नाम रूह अफ़ज़ा रख दो, शराब तो शराब है। और आपने फरमाया अन करीब लोगों के सरों पे बाजे बजाए जाएंगे, वयुज़रबु अला रुऊसिहिम बिल मआज़िफ़ि वल तैनात, गाने वालियां गाएंगी, ठुमके लगाएंगी, बाजे बजाए जाएंगे। अन करीब अल्लाह इन्हें जमीन में धंसा देगा और इनकी शक्लों को मस्ख करके सूअर और बंदर बना देगा। सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के फितने में आज लड़कियां सबसे ज्यादा, नौजवान लड़के लड़कियां सबसे ज्यादा मुलव्विस हैं। पहले नाचता कौन था? नचनिए नाचते थे, बजनिए बजाते थे, भांड बोलते थे उनको। कोई भी अपनी बेटी ऐसे घर में नहीं देता था जिसका कोई फर्द नाचता हो या गाता हो। आज उसे फैशन बना लिया लोगों ने। शरीफ घरों तक ये बुराइयां पहुंच चुकी हैं। आज देख लीजिए, नौजवान लड़कियां बेडरूम का दरवाजा बंद करके नाच रही है, कोई किचन में ही नाच ले रही है, कोई बेडरूम में नाच रही है, कोई हॉल में नाच रही है, कोई घर की छत पे चली जा रही कैमरा लगा के नाच रही है, कोई दलान में नाच रही है, कोई पार्क में नाच रही है, कोई साहिल समंदर पे नाच रही है, कोई सड़क शाहराहों पे नाच रही है। लोग राहगीर आ रहे जा रहे, ठुमके लगा रही है, वीडियो बना रही है, सोशल मीडिया पे भर भर के डाल रही है। हाँ, पैसा कमाने के लिए एक दौड़ लगी हुई है। अल्लाहु अकबर। नाचने गाने वालों की कसरत हो जाएगी। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशीन गोई फरमाई थी, सारी बुराइयां आज एक एक करके हमारे और आपकी निगाहों के सामने है। ऐसे में मेरी बहनों और मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, ईमान को बचाना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल को मजबूती से पकड़ लो। ये वो किताब हिदायत है जिसके बारे में कुरान कहता है, इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। ये कुरान सीधे रास्ते की रहनुमाई करता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना हाज़ल कुरआन सबबुन तरफ़ुहु बियदिल्लाह। कुरान ये वो रस्सी है जिसका एक किनारा अल्लाह के हाथ में है, दूसरा किनारा तुम्हारे हाथ में। फतमस्सकू बिही, मजबूती से पकड़ लो। अगर चाहते हो गुमराह कुन फितनों से बचना चाहते हो, रास्तों में उजाला देखना चाहते हो, फितनों से बचना चाहते हो, ईमान बचाना चाहते हो, कुरान को पकड़ लो, रसूलुल्लाह की सुन्नत को पकड़ लो। कसम अल्लाह की, इसके बाद गुमराही का सवाल पैदा नहीं होता। उलमा से जुड़ जाओ, इल्म से जुड़ जाओ, मदरसों से जुड़ जाओ, कुरान से जुड़ जाओ, सुन्नतों से जुड़ जाओ। बातें तो बहुत है, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हमारे पीछे भी उलमा की एक तवील फहरिस्त है। ये तो मैंने इधर से उधर से वहां से यहाँ से, मुझे लोगों ने कहा था कि शाम में जरा अच्छा वक्त मिलेगा तो इंशाअल्लाह जरा जम के खिताब होगा। मगर वो अंजुमन में जैसे बच्चे, हम लोगों के लिए ऐसी ये तकरीर है जैसे हमारे बच्चे अंजुमन में तकरीर करते, तो समझ जाइए हमारी भी तकरीर आज की अंजुमन वाली है। ये अंजुमन वाली तकरीर, चूंकि घंटा डेढ़ घंटा से पहले हम जमते नहीं, और जब जम जाते हैं तो फिर गाड़ी चलती रहती है। बहरहाल मुख्तसर वक्त में जो भी अल्लाह ने तौफीक अता की, आपने सुना, अल्लाह एक बात भी अगर दिल में बैठ जाए तो मेहनत वसूल हो जाएगी। बस दो मिसरे कहूंगा, ये मेरी एक नज्म है फितनों के हवाले से। फितनों का जमाना है, ईमान बचाना है,
اللہ کو اپنے رو رو کے منانا ہے، چوری وہ زناکاری رشوت وہ نشاخوری، ہر گاموں پہ فحاشی اور ناچ وہ گانا ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان بچانا ہے، نہ صدق بیانی ہے، نہ پاسی امانت ہے۔ یہ بھی خیانت کی نشانیوں میں سے، لوگ جھوٹ بہت بولیں گے، امانتوں میں خیانت کریں گے۔ نہ صدق بیانی ہے، نہ پاسے امانت ہے، بس جھوٹ خیانت میں مصروف زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان بچانا ہے، اللہ کو اپنے رو رو کے منانا ہے۔ یہ مکتے کا شعر میں نظم کو مختصر کر رہا ہوں، اور اپنے علماء کے لیے مجھے پورا خیال ہے کہ الحمدللہ مجھ سے بھی اچھے اچھے خطیب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کے لیے اگر بھرپور وقت نہ رہا تو پھر ناانصافی ہوگی۔ میں مکتے کا شعر پڑھ رہا ہوں، اور صحیح بخاری کی ایک حدیث کا میں نے ترجمہ کیا ہے، ما یاتی یوم الا الذی بعدہ شر منہ، جو بھی زمانہ چل رہا ہے، آنے والا زمانہ اس سے بھی ڈینجر ہونے والا۔ ہمارے وہاں نعرہ دیا گیا اچھے دن آنے والے ہیں، آ گئے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ جو بھی زمانہ آئے گا اس سے بھی برا، ڈینجر اور خطرناک ہونے والا ہے۔ اچھے دنوں کی خواہش بیکار ہے اجمل، اچھے دنوں کی خواہش بیکار ہے اجمل، وہ دور برا ہوگا آگے جسے آنا ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان بچانا ہے۔ میں تمام منتظمین اجلاس اور جامعہ محمدیہ سلفیہ کے تمام ذمہ داروں اور یہاں کے اساتذہ کا اور آپ تمام سامعین و سامعات کا بے حد ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے برداشت کیا اور آپ نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ نے چاہا زندگی رہی، تندرستی رہی تو پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آمین و توفیق الا باللہ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔